ایک اور انکشاف ہوا ہے اور وہ ہے یوسف ایوب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایبٹ آباد کے جو کمشنر ہیں، کمشنر ہزارہ، انہوں نے سید ظہیر الاسلام نے اپنے دفتر میں ایبٹ آباد میں دھاندلی کا کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایبٹ آباد کمشنر ہزارہ نے سید ظہیر الاسلام نے 9 فروری کو تمام آرز کو بلا کر دھاندلی کا کہا، اور جن جن افسران، ڈی پی اوز، ڈی سیز نے لوگوں کی گرفتاریاں کیں، ان کا اسمبلی فلور پر نام لے کر ہم کارروائی کریں گے، اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے. دھاندلی کر کے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. یہ ہزارہ ڈویژن کے کمشنر کے بارے میں آ گیا. ایک کمشنر کا ذکر کر دیا شامی صاحب نے، اور تیسرے کمشنر صاحب خود میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے. تو یہ تو چل رہی ہے سچویشن. جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے، حافظ حمداللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب الیکشن کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، اور جتوانے والے کون ہیں، ہروانے والے کون ہیں، سامنے آنا چاہیے. اور جب دارالحکومت کے پڑوس میں یہ سب ہو سکتا ہے تو بلوچستان، کے پی، سندھ میں کیا کچھ ہوا ہوگا. اور صرف 2 جماعتیں کہتی ہیں کہ الیکشن سے شفاف ہوئے، اور باقی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں جعل سازی ہوئی ہے. مولانا نے بھی کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے. کمشنر راولپنڈی کا بیان پوری فلم کا صرف ایک ٹریلر ہے. یہ آیا ہے جواب جے یو آئی کی طرف سے. پاکستان تحریک انصاف نے جو اس پہ رد عمل دیا ہے جی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ اس معاملے کی چھان بین کی جائے، تحقیقات کروائی جائیں، کیونکہ ہمیں پہلے ہی کہا کہ لاہور میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، پنجاب میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے لیے پوری کی پوری سہولیات میسر تھیں. اب آتے ہیں جی تحریک انصاف کا جو رد عمل آیا ہے. تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کا نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا فوری طور پہ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کو چوری شدہ نشستیں فوری طور پہ انہوں نے کہا جی واپس کی جائیں، اور کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا انتخابات میں دھاندلی کرنے کا اعتراف پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن چوری ہوئی ہے. اس کی تصدیق اور تائید کر دی ہے کمشنر راولپنڈی نے. کمشنر راولپنڈی نے یہ بھی اعتراف کیا کہ کس طرح 70,000 ووٹوں کی برتری والے آزاد امیدواروں کو جیت کر جعلی مہریں لگا کر شکست میں تبدیل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور کام کیا جی. انہوں نے کہا جی کہ الیکشن میں عوام نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو بھاری اکثریت سے نوازا، جسے راتوں رات اقلیت میں تبدیل کیا گیا، اور کمشنر راولپنڈی کے انتخابات میں دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے پاس عہدہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی آئینی اور اخلاقی جواز نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے فوری طور پہ راولپنڈی کمشنر کے بیان کی روشنی میں فارم 45 کے مطابق ووٹوں کی دوبارہ گنتی کر کے تحریک انصاف کی چوری شدہ 86 نشستیں واپس کی جائیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلا جو ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ بہت ہی سخت ڈیمانڈ ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس سمیت چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر انہوں نے کہا جی فوری طور پہ مستعفی ہو جائیں. اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سمیت عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین کے مذموم منصوبے میں ملوث تمام افسران فوری طور پہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں. یہ انہوں نے کر دیا ہے جی اعلان. اور انتخابات میں بڑے پیمانے پر کی گئی دھاندلی کے ثبوت منظر عام پر آنے کے بعد تمام ملوث مجرمان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. عوامی منشا کے خلاف ان کے مشترکہ گروہ میں اقتدار کی بندربان کے ذریعے ملک کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں دھکیلنے کی کوششیں فوری طرح کی جائیں. یہ سلسلہ شروع ہو گیا جی. اس کے بعد اگلی جو ہے جی چیف جسٹس صاحب نے کچھ یوٹیوبرز کو بلایا اور بلا کر انہوں نے فوری طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی، اور سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اہمی باتیں کی گئی ہیں، میرا تو کوئی اس میں رول نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ثبوت ہیں تو کوئی سامنے لے کے آئیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ فوری طور پہ تو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آ رہے ہیں، اور کچھ اعلان ہو گیا ہے، کچھ اعلانات ہونا باقی ہیں، اور سنگین اور سیریس قسم کا کرائم ہے اور الزام ہے، اور بہت ہی سخت الزام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اگر اس معاملے کو ٹیک اپ نہ کیا اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس ایشو کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ وہ ایک بہت اعلیٰ ترین اخلاقی معیار مقرر کر چکے ہیں، اور بہت زیادہ باتیں بھی وہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو
انہوں نے ایک ان کی شخصیت پرسنالٹی کو انہوں نے بتایا ہوا کہ میں صرف آئین کو دیکھتا ہوں، میں صرف قانون کو دیکھتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا. تو میرا خیال ہے کہ جو الزامات آ چکے ہیں وہ کافی خطرناک ہیں.